السلام علیکم محمد شعیب صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی؟ ملتان شریف سے۔ ملتان سے، اللہ آپ کو عزت سلامتی دے۔ کیا حکم ہے بھائی؟ آ، میرا آپ سے یہ سوال ہے، پہلے تو میں آپ سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اضافہ ہو، نہ کہ کوئی مطلب اختلاف وغیرہ، نہ میں ہم، مناظرہ وغیرہ کرنا ہے۔ ہم۔ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا مناظرہ کرنا درست ہے اسلام میں؟ جی، مناظرہ کرنا اگر کوئی باطل بات انسان نہ کہے، قرآن مجید کا فرمان ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن، ان کے ساتھ مجادلہ کرو وہ اس چیز کے، اس دلائل کے ساتھ جو احسن ہے، جو بہترین ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ احسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی سے جب مناظرہ کرتا ہے تو اس حق بات کو رد نہ کرے، اپنے مقصد پہنچنے تک اگر وہ مخالف آدمی کوئی حق بات کہتا ہے تو اس حق بات کو اپنے مقاصد کے اس بات کے لیے حق بات کی انکار نہ کرے، حق بات کو رد نہ کرے۔ تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن، بہترین دلائل کے ساتھ تم جدال کرو، جدال احسن کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرے کیے ہیں۔ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے، مناظرے کرتے تھے، ان کے دلائل بہترین توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات خالق پر جو دلائل بیان کیے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اس طرح قرآن مجید ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو آپ کے ساتھ مناظرہ کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا ہے، آپ کے پاس دلائل واضح ہیں، تو اب کہہ دینا کہ بھئی آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو اس کے ذیل میں بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نصارہ نجران آئے تھے، انہوں نے کئی دن مناظرے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس بات پر کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ جی سر، بولیں مزید۔ جی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ کرنے سے آج کے دور میں تو مسلمانوں کے درمیان تو تفرقہ پھیل رہا ہے، لڑائی وغیرہ، تو اس سے تو جو مطلب کہ ہماری ایک جو اسٹرینتھ ہے یا ایک دوسرے کا جو بھائی چارہ ہے وہ ڈسٹرب کافی حد تک ہو رہا ہے۔ جی جی، تو میرے عرض یہ ہے کہ اگر مناظرہ اس انداز کے ساتھ کیا جائے نا کہ انسان حق بات کو قبول کرے اور اپنے کسی حق بات کو انکار نہ کرے اور کسی باطل بات کی طرف دلیل نہ لائے اور حق کے قبول کرنے میں جھجک نہ کرے، انصاف کرے، تو اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اس عالم اسلام میں جو اختلافات ہیں یہ کس طرح سے حل ہوں گے؟ اسی طرح گفتگو سے حل ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اس مسئلے پہ بات ہی نہ کریں، گفتگو نہ کریں، تو یہ تو حل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ان اختلافات کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم آ جائیں اور دیکھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل پہ کیا فرمایا اور کون سی بات اور صحیح ہے، تو اس بات کو اپنائیں۔ تو اس کا واحد طریقہ گفتگو ہے، لڑائی سے نہیں ہوگا یہ مسئلے، صحیح۔ اختلافات حل نہیں ہوں گے، اور بات نہ کرنے سے بھی حل نہیں ہوں گے کہ ہم بات ہی نہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اب جو مسلمانوں کی جو آپ اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں نا، مسلمان تو پہلے سے تفرقے میں ہیں، مسلمان تو پہلے ہی سے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں۔ مسلمان کب آپس میں یہ باعث ہے؟ مسلمان جو ہے نا، ہمارے مسلمان ان انگریزوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہیں اس سے کہ اپنے ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ابھی دیکھیں فلسطین کے جی ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور سعودی عرب جو ہے ابھی انہوں نے ابھی کوئی امریکہ کے وزارت خارجہ نے کیا کہا ہے کہ سعودی عرب کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ رسمی آفیشل تعلقات کرنے میں بہت ہمیں پیش رفت ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں ان آپس میں یہ فلسطینیوں پہ بات ہی نہیں ہو رہی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کس طرح جو ہے ملک سلمان اور محمد بن سلمان یہ جا کے ادھر قدس میں جا کے نماز پڑھیں اور اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو عرض یہ ہے کہ مسلمانوں یہ اگر ہم قرآن و سنت کی بات کریں کہ قرآن و سنت میں حق بات کون سی ہے، تو یہ مسلمانوں کے تفریقے کا سبب نہیں، مسلمانوں کے تفریقے کا سبب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے دور ہیں، اور بھئی جو سیاسی اغراض ہیں مسلمانوں، اس کی وجہ سے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان کی مخالفت کر رہا ہے، کفار کے ساتھ دے رہا ہے، وہ تو
وہ تو چیزیں اس سے ان مناظرات کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی سر بولیں. صحیح. اچھا، ہاں میرا مسلک ہے اہل سنت. جی. تو شیعہ مسلک میں ایسا کیا خاص ہے کہ میں اس کی طرف مطلب راغب ہوں، یا کوئی ایسی کوالٹی؟ تو یہ بالکل حق ہے نا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے. بات یہ ہے کہ اتباع کس کی کرنی ہے. تو اتباع اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کرنی ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام کی. ابو بکر عمر کو کبھی پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے بعد میرے جانشین ہے، یہ آپ کے امام ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر اور عمر کے زندگی میں جب ہم آپ آ کے دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایسی بہت ساری واضح باتیں ہیں کہ ان کا اتباع کرنا نہایت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے، میں بھی کیا کہتا ہوں بار بار آپ کے علماء سے کہ ان کا اسلام ثابت، یعنی ان کی زندگی میں ایسی باتیں ہیں کہ وہ کسی مسلمان سے صادر ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. کیسے یہ مسلمان تھے کہ یہ انہوں نے یہ اعمال انجام دیے. تو جب یہ لوگ ایسے افراد تھے کہ ان کے کردار میں آپ کے کتب میں موجود ہے، وہ صحیح بلکہ متواتر روایات کے ساتھ کہ ان کا افعال کردار یہ تھا، تو وہ تو پیروی کے لائق کہاں بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہمارے پاس دو مسلک ہے. ایک مسلک یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، اس کا حکم اللہ نے دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک مسلک یہ ہے کہ ہم ابو بکر عمر اور عثمان اور صحابہ کی اتباع کریں، اس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. بلکہ ہم جب ابو بکر عمر کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ وہ تو اقتداء کرنے اور پیروی کرنے کے لائق نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ لائق نہیں ہے؟ وہ آپ میرے مناظرات کو دیکھ لیں آپ کے علماء کے ساتھ، اور میرے تقاریر کو دیکھیں کہ ان لوگوں کے متعلق میں نے جو باتیں آپ کی کتب سے نقل کی ہیں اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. دیکھیں ابھی آپ کے علماء اتنے زیادہ ہیں، اگر میری باتیں غلط ہوتی تو یہاں پہ وہ لائن لگا دیتے اور کہہ دیتے آپ کی فلان بات غلط ہے. وہ بڑی شوق سے، ابھی میں کیوں شوق سے آتا ہوں ان کو چیلنج دیتا ہوں مناظرے کی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں یہ جیت جاؤں گا. اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ مجھے شرمندگی ہوتی تو لازمی بات ہے، اگر میرا موقف کمزور ہوتا، مجھے پتا ہے کہ میرا موقف کمزور ہے، تو میں تو شوق سے کسی کو چیلنج نہیں دیتا، میں تو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا. وہ تو ہر انسان کے یہی ہوتا ہے، نیچرل انسٹنکٹ یہی ہے کہ بھائی اس کو صحیح. شرمندگی نہ ہو، شکست نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو میں بھی یہی کرتا کہ بھائی میں کہتا ہوں بھائی مجھے پتا ہے کہ میرا موقف باطل ہے، میں اس کو اپنے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتا، تو میں دلیل لانے سے کیسی جگہ میرے دلائل کا ٹیسٹ ہو اس سے بچنے کی کوشش کرتا. ابھی آپ کے علماء یہی کر رہے ہیں، مناظرہ کرنے سے، گفتگو کرنے سے، دلیل لانے سے وہ کتراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے، ان کو بخوبی پتا ہے کہ وہ کبھی بھی میرے باتوں کا ابطال نہیں کر سکتے، اور میں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، تو اسی لیے وہ آگے نہیں آتے. اور یہ مسئلہ بڑا کلیدی ہے، یہ اسی پہ آپ غور کریں نا، حق و باطل کا فیصلہ ہو چکا ہے. جی سر. اچھا، میں یہ ایک اور سوال چاہ رہا ہوں جی سر بولیں. کہ جی سر. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ایک صحیح حدیث کون سی ہے؟ تو اس کے بہت سارے طرق ہیں نا، ابھی تو اس کا وقت نہیں ہے. ابھی اس کے صحیح حدیث کے طرق کیا ہیں، وہ فریقین کے نزدیک اس کے معیار مختلف ہیں. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ وہ دیکھنی چاہیے کہ وہ کس فریق کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس بات پہ کوئی اجماع ہو رہی ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے جماعت مخالفین کے ہاں اور ہمارے ہاں. تو صحیح حدیث کون سی ہے کون سی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک مفصل بحث ہے. ٹھیک. اچھا، اوکے. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں کیا؟ قرآن سے تو ایسا کوئی مطلب کیوں نہیں مانگ سکتے بھائی؟ نہیں، نارمل ہم مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک لوگ اپنے گدے سے مدد مانگتے ہیں. لوگ گدے سے مدد، کتے سے مدد مانگتے ہیں بھائی. لوگ کتے سے مدد مانگتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے. ہاں وہ مدد اور ہے، ایک روحانی ریلیشن کے پوائنٹ آف ویو. دیکھیں بات ایک ہی ہے، اگر یہ شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے. اگر دیکھیں جیسے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کریں، آپ عبادت کریں نا، وہ فرق ہی نہیں کرتا جس کی پرستش آپ کرتے ہیں وہ سامنے ہے یا نہیں ہے، وہ کتا ہے یا بندر ہے یا کوئی بت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے، کوئی روح ہے مثلا، کوئی گوسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ سن لیں میری بات، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر یہ شرک ہے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم پوجا نہیں کر سکتے، تو بھائی اس سے فرق پڑتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ہوں، میری پوجا کرو، آپ مشرک بن گئے. میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، ایک گوسٹ ہے بھائی، اس کو کہہ دو ہولی گوسٹ یا جبرائیل علیہ السلام ہے،
وہ سامنے نہیں، اس کی پوجا کرو، آپ مشرک بن گئے نا. تو یہ شرک جو ہے بھائی صاحب، یہ ہر جگہ شرک ہے. اگر یہ چیز شرک ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی آپ مدد مانگ لیں، وہ کیوں شرک ہو بھائی؟ مدد لینا کیوں شرک ہو؟ ہماری زندگی اسی بات پہ چلتی ہے، ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. اگر یہ چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کہیں نہیں بتایا کہ تم کسی سے اگر مدد لو گے تو یہ شرک ہے. قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب قرآنی آیات کو غلط پیش کرتے ہیں. وہابی حضرات، دیوبندی حضرات اس کو تحریف کر کے پیش کرتے ہیں. آپ میرا یہاں پہ مناظرہ ہوا کئی بار اسی مسئلے پر. ایک مناظرہ ہوتا مولوی خلیل کے ساتھ، خلیل احمد پہ، اسی چینل پہ آپ دیکھ لیں. وہ آیات کو غلط پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ ما سوى اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے. بالکل قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. تو یہ نہ حدیث ہے نہ آیت ہے کہ آپ ما سوى اللہ کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے. اگر ایسا ہوتا، کوئی آیت ہوتا نا، تو پھر تو مدد لینا ہر جگہ حرام ہوتا، ہر جگہ شرک ہوتا. چاہے وہ آپ سامنے والا کوئی انسان ہے، کوئی شخص موجود ہے یا کوئی شخص موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ میری مدد مدد کے جو میں ایسا پوائنٹ آف ویو رہا ہوں، آپ اس طرح سے اس کو مدد سمجھ نہیں رہے. مدد سے مراد کہ میں کسی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں جو اب روحانی مسئلے سے ہی حل ہوگا. مطلب مثال کے طور پر میری جاب نہیں ہو رہی، تو میں ابھی کسی بندے کا منت ترلا نہ کروں، میں اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں. میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں. اب جیسے میں اللہ کو چھوڑ کے میری بات سنتا، میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے حضرت علی اللہ سے تعالیٰ مدد مانگوں. دیکھے میری بھائی، بات سن لیں، میری بات آپ میری بات سنیے، معذرت. یہ حرام نہیں ہے بھائی، یہ حرام نہیں ہے. اگر آپ کسی شخص سے مدد مانگیں یہ حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں. وہ شخص چاہے کافر ہے، کافر سے اب دیکھیں مدد. آپ خود پاکستان میں رہتے، آپ کی حکومت کا کیا کام ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک وہ کشکول ہے نا، سارا دن IMF کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کفار کے پیچھے. غلط ہے نا؟ شرک نہیں ہے نا، شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بے عزتی ہے، شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے. آپ کہہ دو بھائی بے عزتی ہے، ہمارا ملک فقیر ہے، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے. آپ کسی سے مدد لے لو، یہ شرک نہیں ہے بھائی. جس طرح اب کوئی مطلب دربار وغیرہ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہستی وغیرہ سپرد خاک ہے، دربار اگر فراڈی آدمی ہے، بہت سارے دربار تو فراڈی صوفیوں کی ہے نا، فراڈی صوفیوں کی ہے، ان سے تو اجتناب کرنی چاہیے. لیکن دربار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، تو ان سے مدد لینا وہ بالکل بہترین کام یہ ہے، یہی ہے کون سے مدد لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور مدعا کیسے رائٹ ہو سکتا ہے؟ اوکے، تھینک یو سر. آپ مدعا کے متعلق لوگوں نے سوال کیا نا 2-3 دن سے، وہ پچھلے پروگرام میں، کل کے پروگرام میں بھی کسی نے سوال کیا، تو اس کا ریپلے دیکھو. اب دوسروں کو ٹائم دے دو ابھی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا چلیں ٹھیک. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.